المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر جلوہ بار مبلغ اسلام، حفاظ اکرام، مقدس پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، ماگدائیم تو سلطانی دو عالم ہستی، است داریم تمنا شہ جیلا مدد۔ بگردابی بنا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمانی ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم، نعرہ یا قادریم غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، آمین تو کہہ دیا حضرات۔ عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو دری پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے رسول سے آپ جتنی محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں درود پاک پڑھ کر کے دکھا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سنا جابرہ میں کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر سب خوش عقیدہ ہے تو پھر آواز وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے تعلق سے اتنی کم ہو تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، ایسے کہ مجھے لگے کہ یہاں سارے خوش عقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رسول پاک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کی محبتوں کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ جتنی کرتے ہیں اتنی آواز نکال کر کے بتائیں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ تھوڑی سی آواز آپ کی بلند ہوئی اور مجھے اچھا بھی لگا، لیکن اس کے بعد بلند ہونے کے بعد کچھ ایسے ہوئی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ مطلب اس کا یہ یا تو آپ کو پورا درود آتا نہیں ہے، اور اگر آتا ہے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ تو پڑھ کر بتائیں ایک مرتبہ اور اچھے سے سب مل کر کے۔ ہاں، جب آواز تیز ہوئی ہے تو پوری تیز ہونی چاہیے نا، آدھی تیز ہوگی تو ہمیں لگے گا کہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں پڑھانا پڑے گا آپ کو، تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ تو بچے کو پڑھا دیں ہم لوگ، لیکن کبھی کبھی آپ لوگوں کو بھی پڑھانا پڑتا ہے، تو چلے مل کر پڑھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھے، اللہم، زور سے پڑھے، ذرا زور سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، آپ کی محبتوں کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پر حاضر ہیں، ورنہ حضرات اہل سنت کون کس کو آج سننے والا ہے؟ ماحول تو اس طرح کا ہے کہ شوہر کی آواز بیوی بھی نہیں سننے کو تیار ہے، تو ہماری آواز کوئی اور کیا سنے؟ لیکن یہ سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وقت نکال کر آ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پچھلے سال میں حاضر ہوا تھا اسی ماہ مبارک کے اندر، میں نے ایک بات لاسٹ میں کہی تھی کہ اس محفل کے اندر وہی آتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔
آتا وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ نہ بلائے وہ آ نہیں سکتا ہے۔ اور حضرات اہل سنت، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے عرض تھی میری کہ اب جب آپ اگلے سال محفل رکھیں تو پہلے حضور کو دعوت دیں گے، کیونکہ میرے آقا کی عادت ہے وہ کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہے۔ دعوت دی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بار، امید ہے سرکار ضرور تشریف لائیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سرکار کی محفل ہے، محبت ہے ہماری آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی محبت کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہونے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے نبی کا جشن ہے، سبحان اللہ، وہ نبی جو ساری کائنات کا نبی ہے، وہ نبی جو آسمان کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو زمین کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو سمندروں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو دریاؤں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو پتھروں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو درختوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو کہ پہاڑوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو حجر اسود کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو کعبے کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو مدینہ کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو زمزم کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو آدم کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو نوح کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو ابراہیم کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو اسماعیل کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو موسیٰ کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو عیسیٰ کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو یوسف کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو یعقوب کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو صالح کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو الیاس کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو خضر کے بھی نبی ہے، وہ نبی برادران ملت اسلامیہ کہنا چاہوں گا، وہ نبی جو چاند کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو سورج کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو ستاروں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو اونٹوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو بکریوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو ہرنیوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جو جانوروں کے بھی نبی ہے، انسانوں کے بھی نبی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، بہت سارے انبیاء آئے ہیں، لیکن انبیاء جب آئے تو برادران اہل سنت، کوئی نبی اپنے علاقے کا نبی تھا، کوئی نبی اپنے قبائل کا نبی تھا، کوئی اپنے قبیلے کا نبی تھا، کوئی اپنے شہر کا نبی تھا، کوئی اپنے ملک کا نبی تھا، کوئی اپنے علاقے کا نبی تھا، لیکن میرا نبی تمام کائنات کا نبی ہے۔ وہ جبریل کا بھی نبی ہے، وہ میکائیل کا بھی نبی ہے، وہ اسرائیل کا بھی نبی ہے، وہ اسرافیل کا بھی نبی ہے۔ بلکہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ایسا رسول ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا رسول تو ہے ہی ہے، جو آ چکے ان کے بھی رسول ہے، جو آنے والے ان کے بھی رسول ہے، لیکن کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس یوں کہتا ہے کہ میرا نبی سب کا تو نبی ہے ہی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی رسول ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، میرا نبی اللہ کا رسول ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی رسول اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اسی آقا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جب وہ سب کے رسول ہے تو ضروری ہے کہ سب ان کی امت ہو، اور ضروری ہے کہ وہ سب جتنی بھی امتیں ہیں وہ سب ان کی بات کو مانے۔ برادران ملت اسلامیہ، اطاعت کرو مصطفیٰ سرور کائنات کی، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ برادران اہل سنت، اگر حضور سرور کائنات کی زندگی پاک کو دیکھنا ہو تو خدا کی قسم کیا انداز زندگی ہے۔ برادران اہل سنت، ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، ایسا کوئی نیتا نظر نہیں آتا، ایسا کوئی محکوم نظر نہیں آتا۔ برادران اہل سنت، میرے آقا سرور کائنات کی حکومت چلتی ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری کائنات کے اندر جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ارے ذکر اسی کا کیا جاتا ہے، جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر لوگ چاہتے ہیں ہمارا ذکر ہو تو حضور کی اطاعت کرنی ہوگی، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بلند ہو جائے تو حضور کی اطاعت کرنی ہوگی۔ برادران اہل سنت، امام احمد رضا کو لوگ کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گئے، آگے بڑھے۔ تو سرکار خواجہ کا نام پورے ہندوستان میں کیوں مشہور ہے؟ اس لیے مشہور ہے کہ سرکار خواجہ نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ برادران اہل سنت، بلڈنگیں بنانے سے اگر نام ہو جاتا تو دنیا میں سب سے زیادہ، ہندوستان میں سب سے زیادہ نام شاہجہاں کا ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ عمارتیں بنانے والا وہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہوتا، اس کے نام کی محفلیں نہیں سجائی جاتی۔ برادران اہل سنت، اگر نوٹ جمع کر لینے سے کسی کا نام ہو جاتا اور اس کے نام کی محفل
محفلیں سجائی جاتی تو دنیا میں آج اڈانی اور امبانی کے نام کے ڈنکے بجتے، لیکن اللہ اکبر کوئی ان کا نام لینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ جو رسول اللہ سرور کائنات کی اطاعت کرتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ بظاہر وہ ایسا ہو کہ فقیر بن کر زندگی گزارے، لیکن شاہان زمانہ سے بہتر اس کی زندگی اللہ پاک عطا فرما دیا کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی الفت اور اس کی محبت کو پیوست کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا وجہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم معین الدین چشتی کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم صابر پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ ارے کیا وجہ ہے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ابو سعید کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے عرب علی کا ذکر کرتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے زندگی مصطفیٰ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ بات عشق رسول کی ہو، لوگ کہیں ہم عاشق رسول ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے کہ رات تو بستر پر گزارے، صبح فجر میں تیری آنکھ نہ کھلے، یہ عشق رسول نہیں، یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ دنیا والوں کے ساتھ چل سکتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اگر عاشق ہے تو حضور جو کہے وہ کرتا ہوا نظر آ، لوگ مجھے دیکھے کہے یہ کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اطاعت کرو حضور کی۔ آج ہر شخص پریشان ہے، سب پریشان، امت مسلمہ کا حال دیکھو، عورتیں پریشان، مرد پریشان، بوڑھے پریشان، بچے پریشان۔ جو حضور کی اطاعت کرتا ہے اسے تو دھوپ میں بھی نیند آتی ہے۔ جو حضور کی اطاعت کرتا ہے سر کے نیچے نرم تکیہ نہ ہو، بستر نرم گدا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ سوتا ہے تو لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہے۔ ارے تم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جنگل میں پہنچتے اور وہاں پہنچنے کے بعد تیز دھوپ ہو، نیچے اینٹ رکھ کر اس پر سو جاتے، عام آدمی نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کی اطاعت کا صدقہ تھا کہ دھوپ میں بھی نیند آ رہی ہے اور اینٹ میں بھی نیند آ رہی ہے۔ آج اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے، نرم گدے پر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی ہے، بستر پر گردی بدل رہا ہے، اللہ اکبر، سو رہا ہے تو کسی کو بلڈ پریشر کی شکایت، کسی کو جو ہے تو شوگر کی شکایت، کسی کو کوئی اور شکایت نظر آ رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے انسان کو دیکھو، اس کی زبان سے شکر غائب ہے، پورے جسم میں شکر ہی شکر موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پہلے کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کی زبان اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ غیر مسلم بھی اس کی میٹھی زبان کو دیکھ کر کہتا تھا ارے کتنا اچھا مسلمان ہے۔ برادران اہل سنت، آج ہمارا کردار پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات اہل سنت، اطاعت کرو مصطفیٰ کی، کیونکہ میرا نبی نا وہ عام نبی نہیں ہے، اس کی اطاعت جو کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی معلوم ہے؟ بچپن کا عالم میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے جوانی میں، کہتے یا رسول اللہ، میں تو سمجھ گیا تھا بچپن ہی میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے کہا کیسے تمہیں معلوم ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ بچپن میں جھولے میں لیتے ہوئے ہوتے تھے تب میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند کی طرف انگلی اٹھاتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، ادھر اٹھاتے تو ادھر ہو جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، میں چاند کے ساتھ کھیلتا تھا، اور جب میں روتا تھا تو چاند میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتا، مجھے جو ہے تو دلاسا دیتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، چاند کو کیا ملا؟ مصطفیٰ کی انگلی پر گھومنے کا نتیجہ۔ آپ غور تو کریں، سوچے تو صحیح کہ چاند کو ملا کیا ہے؟ برادران اہل سنت، ارے چاند ادھر ہوا، کبھی ادھر ہوا، میں سوچتا ہوں چاند مجھے ادھر ادھر ہونے کی توفیق کس نے دے دی؟ وہ چاند زبان حال سے کہتا ہے اشفاق احمد رضا، وہ صرف تیرے نبی نہیں ہے بلکہ وہ میرے بھی نبی ہے۔
اور جب وہ میرے نبی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا نبی مجھے کوئی حکم کرے اور میں اس کو پورا نہ کروں۔ برادران ملت اسلامیہ کو چاند کو معلوم ہے کیا ملا؟ جانتے کیا ملا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے چاند تو کچھ نہیں ملا، وہ تو آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار کی زندگی 63 سالہ، 55 کا زمانہ ہے حضور کا، بولو نا یہاں 55 کا زمانہ، 1450 سال ابھی ہو گئے، 1443 سال مدینہ پہنچنے پر، وہاں سے ابھی تک 1443 سال ہو چکے، اور اس سے پہلے 53 سال اور جوڑ دے، قریب 1500 سال ہو گئے۔ چاند کو کیا ملا؟ تو یہ ملا کہ 1500 سال پہلے چاند نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی تھی، 1500 سال کے بعد آج چاورا کی سرزمین پر اس محفل پاک میں چاند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے جان ہے لیکن ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کس لیے ہو رہا ہے؟ چاند نے اطاعت کی تو ذکر ہو رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اطاعت جو بھی کرتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات کی اطاعت تو جانوروں نے کیا ہے، پتھروں نے کیا ہے، درختوں نے کیا ہے، شجر نے کیا ہے، حجر نے کیا ہے۔ آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج امت اطاعت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، آج کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ابھی چند سالوں پہلے اگر ہم کسی نوجوان سے کہتے تھے کہ بھائی تو چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کو سجا لے، وہ کہتا تھا نہیں، اس کے گھر والے بھی منع کرتے تھے، ارے اس کی شادی نہیں ہو پائے گی، اس کے رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نوجوان لڑکوں کے چہرے پر داڑھیاں نظر آ رہی ہے، میں حیران ہوں اچانک داڑھیاں کیسے نظر آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے، کسی نے مجھے بتایا حضرت ایک ہیرو آیا ہوا ہے، وہ اب اچانک داڑھی رکھنے لگا ہے، اس کی داڑھی کو دیکھ کر کے نوجوان داڑھی رکھنے لگے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا کا ہیرو داڑھی رکھے تو آپ اس کو دیکھ کر کے داڑھی رکھے، ارے یا رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور کو دیکھ کر کے چہرہ سجا لیا کرو، لیکن میرے آقا سے زیادہ خوبصورت پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف کا پھر کیا معاملہ ہے؟ آ سکتا ہے کہ حضرت یوسف تو بڑے خوبصورت تھے، ارے بڑا سنا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی بڑے واقعات سنے ہوں گے یوسف اور زلیخا کے، اور سنتے ہی ہیں لوگ، یوسف اور زلیخا کے بڑے واقعات چلتے ہیں، مائیں بہنوں کے درمیان بھی چلتے ہیں، وہ بھی سنتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حسن یوسف کیا تھا؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، میں جو ہے تو گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ وقت اتنا نہیں رہے گا۔ سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ زلیخا کو اس کی کنیزوں نے تانا دی تھی کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی، تو زلیخا نے کہا تھا غلام کو دیکھ دو کیسا ہے، اور بلایا گیا تھا غلام کو، اور غلام جب آیا، وہ غلام جب پڑے تھے حضرت یوسف جب وہ آئے تو وہ لڑکے، وہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے لیکن انہیں خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا سرور کائنات کی بارگاہ میں ہماری ماں، تمہاری ماں، ہم سب کی ماں، جو انہیں ماں نہ مانے وہ جہنمی ہے، جو انہیں ماں نہ مانے۔ آج کچھ لوگ ہیں خبیث رافضی جماعت جو رسول اللہ سرور کائنات کی اس بیوی کو ماں ماننے سے انکار کرتی ہے، میں کہتا ہوں جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ جو انہیں ماں نہ مانے وہ جہنمی ہے، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے 18 آیتیں قرآن مقدس میں نازل فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہماری تمہاری ہم سب کی ماں، ساری امت کی ماں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضور سے اتنی گہرائی کی بات نہیں پوچھ سکتا تھا، سرکار کی بارگاہ میں سب رہتے تھے لیکن کوئی اتنی گہرائی کی بات نہیں پوچھ سکتا تھا جیسی سرکار سے وہ پوچھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی شان ہی ہے کہ جب وہ سرکار کے حرم میں نہیں آئی تھی نا تو جبریل علیہ امین 3 راتوں تک ان کی تصویر حضور کو دکھا کر کہتے تھے یا رسول اللہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔
بخاری پڑھو، بخاری پتہ لگے گا۔ 3 دنوں تک میرے آقا کو چہرہ دکھا کر بتایا گیا دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے، وہ شان والی بیوی، اللہ اکبر، جن کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم سرور کائنات ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اللہ اکبر، وہ اگر کسی چیز کو کھائے، کسی چیز کو جو ہے تو منہ لگا لے تو میرے آقا اسی جگہ منہ لگا کر پانی نوش فرماتے، کھانا نوش فرماتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار کی بڑی چہیتی بیوی حضور کی بارگاہ میں ہے، عرض کرتی ہی یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے تمام انبیاء کی جو شانیں ہیں وہ ساری شانیں عطا فرمائی ہے۔ تو اماں عائشہ نے جب یہ کہا میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، پھر کیا بات ہے کہ حسن یوسف کی باتیں میں سنتی ہوں تو ان کے حسن کا معاملہ ہی دوسرا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت قاضی شہر جاورا، قاضی شہر جاورا حافظ حور بھائی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، مولانا اشفاق راز صاحب قبلہ۔ یہ تو ہمارا اسلام ہے، جب کوئی بڑا آئے تو اس کی تعظیم کی جائے۔